اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمارین: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 19واں سبق الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم اس کی تمارین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پہلی تمرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بالکل حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیہ ہے، اور اس میں پہلا سوال ہے جی لما سافر احمد الی مکہ تھا، احمد نے مکہ کی طرف سفر کیوں کیا؟ من این مجاہد، دوسرا سوال ہے مجاہد کہاں سے ہے؟ متی ہاجر ابوہ من الہندی، اس کے والد نے انڈیا سے کب ہجرت کی؟ تیسرا سوال ہے جی لماذا کانا عبداللہ نعسانا، عبداللہ کیوں اونگ رہا تھا؟ ٹھیک ہے، عبداللہ کیوں اونگ رہا تھا؟ اور چوتھا سوال ہے مت تجارت التی دلنا علیہا اللہ تعالی فی سورۃ الصف، کون سا بزنس ہے وہ، کون سی تجارت ہے، کیا تجارت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں ہماری رہنمائی کی؟ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوالات ہیں جی، آپ ان کے جوابات لکھیں گے اور پھر آپ سلوشن سے چیک کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو خود بھی کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ دوسری تمرین، من ابواب الفعل الثلاثی المزیدی، ثلاثی مزید فعل کے ابواب میں سے باب فاعلہ، ایک باب فاعلہ ہے، زیدت جس میں زیادہ کیا گیا ہے، فیہی جس میں زیادہ کیا گیا ہے، اگلے لفظ پہ میری نظر تھی، زیدت فیہی اس میں زیادہ کیا گیا ہے، جس میں زیادہ کیا گیا ہے، میں اس کی صفت کے طور پر پڑھ رہا ہوں، الفن ایک الف، بعد الفائی فا کے بعد، فا کے بعد ایک الف زیادہ کرنے سے جسے بنایا گیا ہے، مثال کے طور پر سافرا، دیکھیں 3 حروف ہیں جی، سین فا اور را مادے کے، فا کلمہ جو اس کے بعد ایک الف ایڈ کیا گیا جس سے کیا بن گیا؟ باب مفعلہ بن گیا، سمپل سا رول ہے جی۔ باب فعل کیسے بنا تھا؟ فا عین لام سے پہلے حمزہ ایڈ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کیسے بنا تھا؟ عین کلمہ کو شد دینے سے، اسے ڈبل کرنے سے۔ باب مفعلہ کیسے بنا؟ فا کلمہ کے بعد ایک الف ایڈ کرنے سے، سافرا، سامہا، آخذا۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ سے ڈیمانڈ ہوگی استخرج من الدرس، سبق سے آپ نے باہر نکالنے ہیں الافعال الواردۃ، آنے والے افعال، فیہی جن میں من باب فعلہ، باب مفعلہ سے جو سبق میں آنے والے فعل واقع ہوئے ہیں وہ آپ نے نکالنے ہیں۔ تو آپ ہم نے جب سبق پڑھا تھا تو تفصیل سے میں نے سب افعال پر بات کی تھی، تو جو سے استعمال ہوئے ہیں ان کی آپ لسٹ بنا لیں الگ، اور اپنے ساتھ نوٹس میں جو ہے وہ شامل کر لیں۔ تیسری تمرین ہے جی تأمل المثالین، 2 مثالیں انہوں نے سالو کی ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے، ثم ہات المضارع، پھر آپ نے فعل مضارع لانا ہے ان کا، والامر فعل امر لانا ہے، والمصدر اور مصدر لانا ہے، من الافعال الآتیہ آنے والے افعال سے۔ دیکھیں جی ماضی اور مضارع، شاہدہ یشاہدو، شاہد، امر بنانا بہت آسان ہے، علامت مضارع ہٹا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا جی فعل امر، اور مصدر کیا ہوگا؟ مشاہدۃن، مشاہدۃن۔ یہ گولتا سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گی جی، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ رول ہے عربی زبان کا۔ تو شاہدہ یشاہدو، شاہد مشاہدۃن، قابلہ یقابلو، قابل مقابلۃن۔ اب کریں جی آپ، سامحہ یسامح، سامح مسامحۃن، ساعدہ یساعد، ساعد مساعدۃن، راسل یراسل، راسل مراسلۃن۔ ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی، راجع یراجع، راجع مراجعۃن،
حاولا یحاولو حاول محاولتن، آخذ یؤاخذ آخذ مؤاخذتن، لاقا یلاقی، اصل میں کیا تھا لاقا یا یلاقی یو، ناقص قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو لاقا یا کیا ہو جاتا ہے لاقا، اور یلاقی یو کیا ہو جاتا ہے یلاقی، لاقا یلاقی۔ اچھا اس سے فعل امر کیا بنے گا جی یلاقی، آخری یا جو ہے وہ بھی گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لاقی۔ ملاقاتن، ملاقاتن اصلہ ملاقیتن، اصل اس کا تھا جی ملاقیتن، تو ناقص کا جب قاعدہ اپلائی ہونا تو دیکھیں کیا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ یا پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو یا الف میں چینج ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا جی ملاقاتن۔ فعل ناقص سے رول بن گیا مصدر کا کہ اس میں ایک الف جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، نہیں یا کی جگہ آپ نے الف پڑھنا ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے۔ اب دوسرا آپ ذرا اپلائی کیجئے گا، بارا یباری، باری باری، اور مباراتن، مباراتن اصلہ مبارایتن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اب رول بنا لیا کہ فعل ناقص سے جب بھی باب مفعلہ میں مصدر آئے گا تو اینڈ پہ یعنی گول تا کے بعد الف آپ نے پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے لباب فعلا، فعلا باب کے لیے مصدرانی، دو مصدر ہیں، مفاعلتن و فعال، ایک ہے مفاعلہ اور دوسرا ہے فعال۔ مثال کے طور پر قاتلہ سے کیا بنے گا جی مقاتلتن اور قتالن، وہی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہاتی المصدرہ، آپ نے مصدر لانا ہے علی وزن فعال، فعال کے وزن پر، من الافعال الآتیاتی آنے والے افعال سے۔ جاہدہ یجاہد جہادن، جاہدہ یجاہد جہادن، نافقہ ینافق نفاقن، اب دیکھیں نفاق سے آپ کو سمجھ میں آ گیا بڑی جلدی۔ عالج یعالج علاجن، علاج کرنا، معنی آپ کے سامنے خود ہی آتے جا رہے ہیں۔ نادا ینادی نداءن، ندا دینا، اصلہ ندایون، اور یہ آپ کے سامنے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ مصدر میں الف کے بعد جب بھی یا واو آ جائے تو اس واو یا کو حمزہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے ہاتی اسماء الفاعلین، اسم الفاعل لانے آپ نے من الافعال الآتیاتی آنے والے فعلوں سے۔ تو اسم الفاعل آپ کو پتہ ہے کیسے بنتا ہے، جو آپ کے پاس فعل مضارع کا صیغہ ہے اس میں علامت مضارع آپ نے ہٹا دینی ہے، اس کی جگہ میم پیش والی لگانی ہے، آخری حرف سے پہلے زیر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ زیر لگی ہوئی ہے لیکن ہم قاعدے کے مطابق دوبارہ لگائیں گے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین کلمہ کو آپ نے زیر دینی ہے، تو یہ بن گیا جی راسلہ یراسلو مراسلن، اور جو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو مراسلن، ٹھیک ہو گیا، یہ اسم الفاعل بن جائے گا۔ تو ساعدہ یساعد مساعدن، سافرہ یسافر مسافرن، تو مسافر کا لفظ ہم اردو میں کتنا استعمال کرتے ہیں جی۔ شاہدہ یشاہد مشاہدن، مشاہد اکثر ہمارے ہاں بندوں کے نام ہوتے ہیں جی۔ جاہدہ یجاہد مجاہدن، مجاہد بھی نام رکھے جاتے ہیں جیسا کہ سبق میں بھی آپ نے دیکھا تھا۔ راقبہ یراقب مراقبن، سپروائزر کی لفظ ہم اس بک میں اور اس پچھلے بک میں کثرت سے پڑھ رہے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں جی، چھٹی تمرین ہے ہاتی اسم الفاعل واسم المفعول من خاطبہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں خاطبہ فعل ہے، اس سے آپ نے اسم الفاعل بھی بنانا ہے اور اسم المفعول بھی بنانا ہے، تو الماضی خاطبہ، المضارع یخاطب۔ اسم الفاعل بنے گا جی مخاطب، مخاطبن، اور اسم المفعول کیا بنے گا، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں عین کلمہ کی زبر ہو جاتی ہے۔ اسم المفعول بن گیا جی مخاطب۔ تو دیکھیں مخاطب کہتے ہیں خطاب کرنے والا، اور مخاطب کہتے ہیں جس سے خطاب کیا جائے۔ گویا میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں،
میں مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے مخاطب ہیں. اور یہاں ہم اردو بولنے والے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں, یعنی ہم اپنے لیے بھی مخاطب کا لفظ بولتے ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں. مخاطب آپ ہوں گے جو خطاب کر رہا ہوتا ہے, اور جس سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. تو یہ زیر اور زبر, بڑے لوگ کہتے ہیں جی زیر زبر سے آپ کہتے ہیں جی معنی نہیں بدلتے. جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں زیدن زیدن زیدن, تو کوئی معنی میں فرق نہیں پڑتا زید کے. تو وہ کہتے ہیں جی بہت جگہ فرق پڑتا ہے, تو ہر جگہ فرق نہیں پڑتا, ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر جیسے فرق پڑ گیا زیر سے زبر سے فرق پڑ گیا, تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. اگلی تمرین ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ, آنے والی مثالوں پر غور کریں. اور کون سی مثالیں؟ لی باب فعلا, فعلا باب کی, وعین اور تعیین کریں, فیہا ان میں, الماضیہ فعل ماضی کی, والمضارع فعل مضارع کی, والامر اور امر کی, والمصدر اور مصدر کی, واسم الفاعل اسم الفاعل کی, واسم المفعول اور اسم المفعول کی. ایگزامپلس ان میں آپ نے یہ ساری چیزیں نکالنی ہے. اگر ماضی ہے باب مفعلہ کا تو بتانا ہے, مضارع ہے تو بتانا ہے, مصدر ہے تو بتانا ہے, اسم الفاعل ہے تو بتانا ہے, اسم المفعول ہے تو بتانا ہے, اور امر ہے تو بتانا ہے. جی پہلی ایگزامپل ہے ہاجرہ. ہاجرہ فعل ماضی ہے جی. ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ المکرمۃ. عربی کا ٹیکسٹ ہے اور آپ دیکھیں مکہ پر الف لام داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مکہ جہاں پر عرب نے داخل کیا ہے وہاں پر ہم مجبور ہیں داخل کرنے میں, لیکن ہم اپنی مرضی سے کسی علم پر کسی معرفہ پر الف لام داخل نہیں کریں گے, ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر مم مکہ المکرمۃ الی المدینۃ المنورۃ. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ عام 22 و 600 للمیلاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ 622 عیسوی میں ہجرت کی. ٹھیک ہو گیا, تو ماضی استعمال ہوا ہے یہاں پر ہاجرہ. دوسری ایگزامپل ہے جی سافر ابی, میرے والد نے سفر کیا, تو فعل ماضی آ گیا جی. الی الریاض, ریاض کی طرف, للعلاج علاج کے لیے. تیسرا جملہ ہے جی ذهبت, میں گیا, لی مقابلۃ المدیری. قابلہ یقابل مقابلتاً, اس کے معنی مقابلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. ٹھیک ہے, اور ایک معنی اس کے میٹنگ کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر پرنسپل سے مقابلہ کرنا یعنی ان معنی میں نہیں ہوگا, بلکہ ہوگا پرنسپل سے ملنے کے لیے. فلم اجدہ فی مکتبہ, لیکن میں نے اسے اس کے آفس میں نہ پایا. ٹھیک ہے, میں یہ ضمائر کا ترجمہ اسی طرح کرتا ہوں جو ضمیر ہوتی ہے, تاکہ کنفیوژن کسی قسم کی نہ ہو. تو یہاں پر جو مقابلہ ہے یہ مصدر استعمال ہوا ہے باب مفعلہ سے. چوتھی ایگزامپل ہے ما عندی وقت, میرے پاس وقت نہیں ہے. کس کے لیے؟ لی مشاہداتی, لی مشاہداتی برامج التلفازی, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے. تو مشاہدہ یہاں پر باب مفعلہ سے مصدر استعمال ہوا ہے. آگے چلتے ہیں جی. پانچویں ایگزامپل ہے نادل مراقبہ یا علی. علی سپروائزر کو آواز دو, سپروائزر کو ندا دو. تو نادی یہ فعل امر ہے, نادا ینادی باب مفعلہ سے. چھٹی ایگزامپل ہے انا مراسل صحیفۃ, انا مراسل صحیفۃ. یہ مراسل جو ہے راسلہ یراسل سے اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, میں خط کا بھیجنے والا ہوں. ساتویں ایگزامپل ہے فی التنزیل, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا, لا تؤاخذ, یہ لا تؤاخذ فعل نہیں ہے, باب مفعلہ سے آخذ یؤاخذ ان نسینا او اخطانا, یا اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. ساتویں ایگزامپل ہے من ادعیۃ الاستفتاح. استفتاح کہتے ہیں جی جب ہم نماز میں تکبیر کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں تو دعائے استفتاح یعنی نماز شروع کرنے کی جو دعا ہے جو عام مشہور ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک کا, وہ ہم نارملی پڑھتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم باعد, باعد یباعد,
دور کرنا، ٹھیک ہے نا. اللہم باعد، یہ فعل امر آ گیا باب مفعلہ سے، باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے، ٹھیک ہے. کما باعتا، یہ ماضی آ گیا جی اس سے باب مفعلہ سے، بین المشرق والمغربی، جیسا کہ دور ہے مشرق مغرب سے، اتنا فاصلہ پیدا کر دے میری اور میری خطا، جو میری گناہ ہیں ان کے درمیان. اللہم نقینی من الخطایا، یا اللہ دھو ڈال میری خطاؤں کو، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑے کو جو ہے وہ اسے گند سے صاف کر دیا جاتا ہے. اللہم اغسل، اے اللہ دھو ڈال خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ عرب کا اسلوب تھا کہ یعنی کسی چیز کی اچھی طرح صفائی کے لیے یہ تین چیزیں استعمال ہوتی تھیں، پانی، اولے اور برف. تو یہ بڑی خوبصورت ایک دعا ہے جی جو کہ استفتاح میں ملتی ہے، لیکن نارملی ہمیں چونکہ بچپن سے وہی سکھائی جاتی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، وہ اپنی اس کی ایک اہمیت ہے، اور اسے جب گرامیٹیکلی کبھی کرتے ہیں تو یقین مانے واقعی اس کا ایک اثر ہے. لیکن یہ بڑی خوبصورت دعا ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے جی. نویں ایگزامپل ایک حدیث کی صورت میں ہے کہ ان قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں کہ قلت لانس، میں نے انس سے کہا، اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی، یعنی اب یہاں پر کہا کہ معنی پوچھنا کہ ہم کریں گے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا کانت المصافحۃ، مصافحۃ یہ مصدر ہو گیا جی، صافہ یصافح باب مفعلہ سے، فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مصافحہ تھا، مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو قالا، انہوں نے فرمایا نعم، بالکل کیا کرتے تھے، رواہ البخاری. 10ویں آیت ہے جی، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. تو مبارکہ، یہ بارکہ یبارک، مبارکۃ سے اسم المفعول ہے، مبارکۃ، ٹھیک ہے. انا کنا منذرین، سورۃ الدخان کی آیت ہے، بڑی خوبصورت. آگے چلتے ہیں جی، اگلی تمرین ہے ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. حاضی لام الابتدائی، آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو حروف ہیں جی، ایک ہے لام جسے لام ابتدا کہا جاتا ہے، اور ایک ہے انا جسے آپ حروف مشبہ بالفعل کے نام سے جانتے ہیں. دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. انا کا استعمال جو ہے لام کی نسبت زیادہ ہے، لام ابتدا کی نسبت زیادہ ہے، اور لام ابتدا کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں کہ لام ابتدا عام طور پر ایسے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر جو ہے وہ افعل تفضیل کا صیغہ ہو. تو قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل بہرحال موجود ہے لام ابتدا کی بھی، جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے اسباق میں سے کسی سبق میں. اچھا، اب دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہونے والا انا ہے لام ابتدا کی نسبت. دونوں کے استعمال میں فرق کیا ہے؟ یہ استعمال میں فرق ہے کہ لام ابتدا جو ہے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا، جبکہ انا جو ہے ایک اعرابی تبدیلی بھی لے کے آتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب میں، حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈبل زور آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، دونوں پارٹیکلز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے. انا جو ہے وہ صدارت کلام چاہتا ہے، کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے شروع میں رکھا جاتا ہے اور اسے لام ابتدا کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے. اچھا، اب جب وہ آگے دھکیل دیا جاتا ہے تو اب اسے لام ابتدا کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ لام ابتدا تو ہم اسے اس وقت کہہ رہے تھے نا کہ جب وہ شروع میں آ رہا تھا، اب وہ شروع میں نہیں آ رہا، آگے جا رہا ہے، لہٰذا اسے نیا نام دیا جاتا ہے اللام المزحلقہ. زحلقہ یزحلقو کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا، ٹھیک ہے، دھکا دینا. تو گویا اس کو ہم آگے دھکا دے دیتے ہیں. مزحلقہ یعنی دھکا دیا ہوا، آگے اپنی جگہ سے ہلایا گیا، ان معنی میں پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی بات وہ بتا رہے ہیں، ہم اس لام کو آسانی کے لیے لام تاکید کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ نہ لام ابتدا کے چکر میں پڑیں نہ لام مزحلقہ، یہ بڑا یعنی ٹف ایک مشکل نام ہے. تو اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان اللہ لغفور رحیم، حاذہ لام الابتدائی، یہ لام ابتدا ہے
دخلت علی خبری انا، جو کہ انا کی خبر پر داخل ہوا ہے. المکسورہ، انا یعنی جو مکسورہ ہے، انا بھی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مفتوح، اور یہ ہے انا المکسورہ. و تسمى، اور اسے نام دیا جاتا ہے حین اذن، اس وقت، اللام المزحلقہ، وہی بات جو میں نے اردو میں بتائی ہے وہ عربی میں آ گئی ہے. وہا، اور ٹیک امثلتن لام المزحلقہ، اور یہ ہیں لام مزحلقہ کی دوسری ایگزامپلس. ان الہکم لواحد، وہی لام تاکید جب شروع میں آئے گا تو لام ابتدا کہلائے گا، اور اگر آگے نظر آئے گا تو لام مزحلقہ کہلائے گا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ٹھیک ہے، کمزور ترین گھر جو ہے وہ گھروں میں سے وہ مکڑی کا گھر ہے. تیسرا، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، بری ترین آوازوں میں سے جو ہے وَلَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز ہے جی، یہ لام مزحلقہ ہے. چوتھی ایگزامپل، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ قرآن کریم ہے. پانچویں ایگزامپل ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، تو یہ لام جو ہے، یہ دیکھیں لام، یہ جو الذی پہ لام لگا ہوا ہے یہ لام مزحلقہ ہے، جو کہ لام ابتدا تھا جو آگے چلا گیا. ٹھیک ہے، اول بیتن، اور بیتن کی چونکہ صفت آ رہی ہے نا تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں گی، ذہن میں رکھیے گا. یقیناً ایسا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، الذی ببکۃ، وہ ہے جو مکہ میں ہے. تو بکہ، یہ مکہ کی ایک قرات آپ کے سامنے آ گئی. تو لیں جی، 8 تمارین ہماری الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کر لی ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ نئی آئی ہیں، کچھ پرانی ریوائز ہو گئی ہیں. تو بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہاں پر جو بتایا گیا آپ کو، خاص طور پہ اس کانسیپٹ کو ذرا پکا کر لیں. انا کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو مزید بتا دوں کہ بعض جملہ اسمیہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن میں خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدا جو ہے مؤخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر مقدم ہو جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، اور وہ صورت بھی ہم جملہ اسمیہ کے جو مختلف شیڈز یا مختلف صورتیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں ایک لیکچر میں بتائی تھی، ان میں وہ صورت بھی آئی تھی. تو ایسی صورت میں انا جو ہے اس نے افیکٹ کرنا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اپنے اسم کو. صحیح ہے، مبتدا کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے نا اس نے، لہٰذا انا کی وجہ سے منصوب وہ ہوتا ہے. مثلا میں ایک سمپل سے ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا فی الجسد مضغۃ، تو اصل جملہ تھا جی فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لیکن جب انا لگا تو انا کی وجہ سے فی الجسد جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ مضغۃ ہے، تو انا کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا. انا فی الجسد مضغۃ، تو مضغۃ کی نسب کیوں ہے؟ انا کے اسم ہونے کی وجہ سے. اچھا، ابھی اسی صورت میں اگر ہم لام بھی لگانا چاہیں، جو کہ حدیث میں نہیں لگا ہوا، ویسے میں بتا رہا ہوں کو قاعدہ سمجھانے کے لیے، تو جب لام بھی لگے گا تو جو ہے مؤخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر مقدم ہو جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، اور وہ صورت بھی ہم جملہ اسمیہ کے جو مختلف شیڈز یا مختلف صورتیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں ایک لیکچر میں بتائی تھی، ان میں وہ صورت بھی آئی تھی. تو ایسی صورت میں انا جو ہے اس نے افیکٹ کرنا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اپنے اسم کو. صحیح ہے، مبتدا کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے نا اس نے، لہٰذا انا کی وجہ سے منصوب وہ ہوتا ہے. مثلا میں ایک سمپل سے ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا فی الجسد مضغۃ، تو اصل جملہ تھا جی فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لیکن جب انا لگا تو انا کی وجہ سے فی الجسد جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ مضغۃ ہے، تو انا کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا. انا فی الجسد مضغۃ، تو مضغۃ کی نسب کیوں ہے؟ انا کے اسم ہونے کی وجہ سے. اچھا، ابھی اسی صورت میں اگر ہم لام بھی لگانا چاہیں، جو کہ حدیث میں نہیں لگا ہوا، ویسے میں بتا رہا ہوں کو قاعدہ سمجھانے کے لیے، تو جب لام بھی لگے گا تو انا جو ہے مؤخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر مقدم ہو جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، اور وہ صورت بھی ہم جملہ اسمیہ کے جو مختلف شیڈز یا مختلف صورتیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں ایک لیکچر میں بتائی تھی، ان میں وہ صورت بھی آئی تھی. تو ایسی صورت میں انا جو ہے اس نے افیکٹ کرنا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اپنے اسم کو. صحیح ہے، مبتدا کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے نا اس نے، لہٰذا انا کی وجہ سے منصوب وہ ہوتا ہے. مثلا میں ایک سمپل سے ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا فی الجسد مضغۃ، تو اصل جملہ تھا جی فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لیکن جب انا لگا تو
انا کی وجہ سے فی الجسدی جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ مضغۃن ہے، تو انا کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا. انا فی الجسدی